السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک ٹین ایج لڑکی، چلبلی سی باتیں کرنے والی، اپنے ماں باپ کے گھر میں خوشحال اپنی لائف کو انجوائے کرتی ہوئی، اس کی زندگی میں جو بھی ایک پریشانی ہوتی ہے وہ بس اسٹڈیز کے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں نیا فیشن کون سا آیا، میں کون سی چوڑیاں پہنوں۔ اکثر لڑکیوں کی جو ان میریڈ لائف ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، ان کو لائف کے چیلنج کے بارے میں، ہارڈ شپس کے بارے میں، آگے جو لائف آنے والی اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک فیری ٹیل لائف ہوتی ہے۔ خیر، جب یہی لڑکی زندگی میں آگے 20s میں آتی ہے تو اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہے، دوسرے گھر جانے کی شروعات، اپنا گھر، اپنا ماں باپ، بھائی بہن سب چھوڑ کے ایک انجان گھر میں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے۔ ہوتی تو وہ ایکسائٹیڈ ہے، اس کو پتہ ہے فرام دا ادر سائڈ دیر ول بی گارڈن فل آف روزز، لیکن وہ ان کانٹوں کے بارے میں بھول جاتی ہے جو وہ خود ہی اپنا ہاتھ لگا کے وہاں پہ چباتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سیلف کیئر۔ سیلف کیئر، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایکسٹرنل سیلف کیئر لائک ایکسٹرنل گرومنگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنل سیلف کیئر جو ہمارا سول، ہمارا دماغ، ہمارا مینٹل پیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو خیر، جب یہ لڑکی شادی کر کے دوسرے گھر میں آتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس کا دماغ ایک دم بلینک پیپر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک نئی لائف سیکھتی ہے، نئی لائف جیتی ہے۔ ایک لائف سے دوسری لائف سے ٹرانزیشن بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لڑکیوں کو، ہم عورتوں کو ایسا مولڈ کیا ہے، ایسا دماغی ذہنی قوت، طاقت دی ہے تاکہ ہم ایڈجسٹ کر سکیں۔ موسٹ آف دا جو ویمن فوک ہے وہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے، لیکن ہمارا اپنا آپ، ہمارا جو ایک اس ایڈجسٹ کرنا اٹ سیلف بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کسی نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا اٹ سیلف از اے ویری بگ ڈیل۔ خیر، یہ مردوں میں تو یہ نہیں ہے، لیکن ہم میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے۔ اس سب کے بیچ میں جب ہم سوچتے ہیں، اب میں لائف کے اس فیز میں آ گئی ہوں کہ ماشاءاللہ میرے بچے ہو گئے، اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے ہاؤ مچ آئی ہیو انڈیورڈ، کتنا کچھ میں نے انڈیور کیا ہے اپنی لائف میں، کتنی اسٹرگلز، کتنے چیلنج، اپس اینڈ ڈاؤنز۔ شاید اس وقت مجھے ان سب چیزوں کا احساس بھی نہیں تھا۔ اپنا سیلف کیئر ایک سائڈ سے رکھ کے، نہیں وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جگاڑ لگانا، اس چیز کو اس چیز سے نا صحیح ہو گیا، یہ کریں گے تو لائف میں اپنی پرسنل پرابلمس، اپنے جو کڈس کے ریلیٹڈ پرابلمس ہے، چائلڈ برتھ پرابلمس، بہت ساری پرابلمس آتی ہے ایک لڑکی کی لائف میں۔ اب جب اس سٹیج پہ انسان آتا ہے تب بھی پرابلمس ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہماری دنیا، اس میں تو آبویسلی ہمیں ہارڈ شپس بھی دیکھنی ہے اور خوشیاں بھی دیکھنی ہے۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے اس کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ بچائے کہ عروج کے بعد زوال بھی ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہمیں اپنے ہم زمین کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ خیر، یہ ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے، میں سیلف کیئر کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں۔ آج صبح کچن میں کام کرتے ہوئے میں ادرک چھل رہی تھی، اور ویسے ہی میرے ہاتھوں میں ایسی چوٹیں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہے، بیکاز آئی ایم یوزنگ نائف اینڈ آئی ایم لائک یوزنگ اٹ مائنڈ لیسلی، کہیں پہ بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو اٹس اوکے، میرا کام ہونا چاہیے، میرا جو چوٹیں ہیں وہ تو ٹھیک ہوتی رہتی ہے۔ تو میں نے 1 منٹ کے لیے سوچا، مجھے جب بہت تکلیف ہوئی کیونکہ ہمیں مسالوں کے ساتھ بھی کام کرنا ہوتا ہے، کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو جب اس چوٹ پہ وہ مسالہ یا کوئی نمک مرچی لگ جاتی ہے تب پتہ جاتا ہے کہ کتنی تکلیف ہے۔ خیر، جب میں ادرک چھل رہی تھی تو میں نے 1 منٹ کے لیے سوچا، یہ ادرک میں نا اپنی بیٹے یا میری جو بیٹی ہے اس کے ہاتھ سے چھلوا رہی ہوں۔ تو میں رکی 1 سیکنڈ، اور میں نے ایسے وہ ادرک چھلی کہ میرے ہاتھ میں ذرا سی بھی نائف کا ایک چوٹ نہیں آئی۔ میں نے سوچا یہی سیلف کیئر ہم خود کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم خود کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ایک سیلف ہیلنگ کرے، ایک خاموش، ایک
لمحہ دے، ایک پل دے جس میں ہم اپنے آپ کو سکون سے بیٹھے، ایک سوچے کہ ہم کہاں پہنچے اپنی لائف میں۔ جب کبھی بھی ہم آئینہ دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے، ایک بڑھاپا سا چہرے پہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ موسٹ آف دا لیڈیز جو میری ایج کی ہے ان کو تو نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مے بی وہ سیلف کیئر کرتی ہو۔ ایکسٹرنل گرومنگ، انٹرنل گرومنگ، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اگر ہم سب کرتے ایکسٹرنل گرومنگ، مینیکیور پیڈیکیور ایوری تھنگ وی ڈو، لیکن اگر ہمارا انٹرنل جو ہے سیلف کیئر نہیں ہے، لائک مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہمارا جو سول ہے وہ لائک ایک سول جو ہوتا ہے نا اس کو ایک پیسفل انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم ایکسٹرنل گرومنگ کا کیا ہی کریں گے؟ اچھے کپڑے لگا کے، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ بیگ، برانڈڈ شوز، بالکل ایک دم تیار شیار ہو کے، جب ہم اپنی سیلف، یہ تو کسی مومنٹ کے لیے اگر ہم کر بھی دیں، لیکن ہمارا سیلف کیئر کہاں گیا؟ تو لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ سیلف کیئر فار آور سیلس فرام ٹوڈے۔ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی اسکول سے کمپلینس، کبھی ہم سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کے ریلیٹڈ۔ یہ میری ہی سٹوری نہیں ہے، موسٹ آف دا مدرس کی ہی سٹوری ہے۔ ہم لیکن بھول جاتے ہیں ان کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ان کو مل ہی جائے گا۔ ہم اتنا خود کو اس چیز میں کوٹ لیتے ہیں نا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک مینٹل پیس ہے، اور ان لاز کو، ہسبینڈ کو سرو کرتے 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 ہمارے ہاتھ چھل جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، چہرے پہ تیل کی چھینٹیں تک آ جاتی ہے۔ دیٹس آلسو وی اگنور۔ وہ لڑکی جو اپنے گھر میں مہارانیوں کی طرح پلی بڑھی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے، آئی ایم سو ہیپی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، گھر بنانا، اپنے بچوں کو پالنا، ہسبینڈ کا کیئر کرنا، دیٹس ویری بگ تھنگ۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور ہمیں دیں گے، لیکن اپنا خیال نہ رکھنا یہ بھی ایک گناہ ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ جہاں پہ ہم کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جہاں پہ ہم خود کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ چیز حرام ہے۔ کوئی جو ہوتا ہے نا ہمارے مذہب میں ہر کوئی جو ڈرگ ابیوز، سگریٹس اینڈ آل، اسموکنگ، یہ سب حرام کیوں ہے؟ یہ اس لیے حرام ہے کیونکہ اس میں ہم سیلف ہارم کرتے ہیں، خود ہی خود کو ہارم کرتے ہیں۔ اور میں نے جو آپ سے بات بولی کہ ہمارے جب شادی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایک روزز کا گارڈن ہے اور تھورنز بھی ہے اس میں، یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم تھورنز کو ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، بٹ ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ چڑچڑے ہوتے ہیں جب وہ اپنی مدر کو اس حساب میں دیکھتے ہیں، وہ بالکل بھی ان کا مائنڈ یہ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ خیر، ابھی کے لیے میں اس ٹاپک پہ دوسرا ایک پارٹ بناؤں گی۔ ابھی کے لیے میں اتنا ہی بولنا چاہوں گی کہ جب تک میرا دوسرا ولاگ نہیں آئے گا تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، فزیکل، مینٹلی بوتھ۔ یہ ٹاپک ہم آگے کنٹینیو کریں گے، ٹو بی کنٹینیوڈ۔ فی امان اللہ۔ اپنا خیال، بہت بہت خیال، اپنے اپنوں کا خیال، اور ساتھ میں اللہ کو بھی یاد رکھیے گا۔ ہر ایک پل تسبیح کیا کیجیے جتنا ہو سکے۔ تو اللہ حافظ۔